السلام علیکم، چاہنے والوں کو سلام بھیجا کرو۔ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دونوں حضرات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدائن شہر کے ایک کنارے میں رہتے تھے۔ وہاں ایک خیمہ تھا جو آپ کا گزرتا۔ یہ لوگ خیمے میں گئے اور جا کر آپ کو سلام کیا اور دعا دی، حیاک اللہ، یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ پھر ان دونوں نے پوچھا کہ آپ ہی سلمان فارسی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، میں ہی سلمان فارسی ہوں۔ ان دونوں نے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، معلوم نہیں۔ اس پر ان دونوں کو شک ہو گیا اور انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ وہ سلمان فارسی نہیں ہے جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ واپس ہونے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ وہ واپس ہو رہے ہیں تو ان سے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، ارے میں ہی وہ سلمان ہوں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اصل میں وہی ہے جو ایمان کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان ہی کے حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ لیکن مجھے اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ میرا کس حال میں انتقال ہوگا، اس لیے آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے تو میں نے کہا، معلوم نہیں۔ یہ ہے اصل بات، اب بولیے کیا بات ہے، کس ضرورت سے میرے پاس آئے ہیں؟ ان دونوں نے کہا، ملک شام میں آپ کے ایک بھائی رہتے ہیں، ہم ان کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا، وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہدیہ بھیجا ہے وہ کہا ہے؟ ان دونوں نے کہا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ہدیہ نہیں بھیجا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ سے ڈریے اور جو امانت لائی ہے وہ مہربانی فرما کر مجھے دے دیجیے، کیونکہ آج تک جو بھی ان کے پاس سے میرے یہاں آیا ہے وہ ان کی طرف سے ہدیہ ضرور لایا ہے۔ ان دونوں نے کہا، حضرت سچی بات تو یہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی ہدیہ نہیں دیا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس ہر طرح کے مال و اسباب ہے، آپ ان میں سے جو چاہے لے لیے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہارا مال یا سامان لینا نہیں چاہتا، میں تو ہدیہ لینا چاہتا ہوں جو انہوں نے تم دونوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان دونوں نے کہا، اللہ کی قسم، انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں بھیجا ہے۔ ہاں، البتہ ہم سے اتنا کہا تھا کہ تمہارے یہاں ایک بہت ہی قابل احترام شخص رہتے ہیں، ان کا نام سلمان فارسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنہائی میں بات کرتے تو کسی اور کو ان کے ساتھ نہ بلاتے تھے، اس لیے جب تم دونوں ان کے پاس جاؤ تو انہیں میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ارے بھائی، میں تو یہی ہدیہ مانگ رہا تھا اور اسی کے بارے میں بار بار کہہ رہا تھا اور آپ پریشان ہو رہے تھے، بھلا بتائیے سلام سے افضل کوئی ہدیہ ہو سکتا ہے جو کسی کو بھیجا جائے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بابرکت کلام ہے۔ جی دوستو، جس طرح ہم راستہ چلتے پھرتے اپنی مسلمان بھائیوں کو سلام کرتے ہیں یا جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرتے ہیں یا کسی کی یہاں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملنے جلنے والے یا رشتہ داروں کے پاس کوئی جائے تو اس کے ذریعے سے ہم ان کو ضرور سلام بھیجا کریں۔